ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، ان نعمتوں میں جو اللہ نے انہیں دی ہیں، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو بھی، جس چیز میں بھی انہوں نے بخل کیا ہے اس کا وہ طوق پہنا دیے جائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس میں بخل کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ بخیل انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بخل کرے گا اگر تو بخل کر کے وہ اپنا مال بچا لے گا، اور مال بچانا اس کے لیے بہتر ہوگا اور وہ اس کے دوسرے کام آئے گا۔ بخیل وہ شخص ہوتا ہے، بخل کی تعریف یہ ہے کہ جو انسان اپنی ضرورت پر خرچ نہ کرے، یعنی اس خوراک کی ضرورت ہے وہ خوراک نہ لے، ایسا پیسہ بچا کر کے دوسری ضروریات کہاں سے پوری کرے گا؟ جو اپنی عین ضروریات پوری نہیں کر رہا تو وہ اس کا اور اسراف کہاں کرے گا اور خرچ کہاں کرے گا اس کو؟ تو بخیل وہ شخص ہے جو اپنی عین ضروریات کو روک کر کے پیسہ ضبط کر کے رکھے، بچا کر کے رکھے، اسے بخیل کہتے ہیں۔ کنجوس بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کرنے والا۔ کھانا کھا سکتا ہے، یعنی عام کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن عام کھانا نہیں کھاتا، ہر مرتبہ جب بھی کھانا کھاتا ہے وہ طیب کھانا کھاتا ہے، تو طیب کھانے والا یہ مسرف کہلاتا ہے، اسراف کرنے والا کہلاتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہو، بخیلی کا مطلب ہے، بخل کا مطلب ہے اپنی ضرورت پر نہ خرچ کرنا۔ تو بخیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں میں بخل کرتے ہیں جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے دی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر لہم، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ یہاں بخل کرنا سب سے، یعنی بخل کے اندر جو سب سے پہلا بخل ہے، سب سے بڑا بخل ہے، وہ انسان زکوٰۃ کے مال میں کرتا ہے۔ انسان اپنی ضروریات سے بھی پیسہ بچاتا ہے اور اللہ کی ضروریات پر بھی، اللہ کے نام پر بھی جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں خرچ کرتا۔ تو سب سے جو بڑا بخل ہے وہ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے۔ انسان زکوٰۃ دے کر کے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ کا مال دیتے رہیں گے تو ہمارا مال تو اس طرح خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ایک وقت میں، اور ہم کلاش ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح وہ مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور مال زکوٰۃ ادا کرنے والے اس آیت کی روح سے سب سے پہلے یعنی بخیل کہلائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ اس کے قیامت والے دن گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور یہ جو مال ہے یہ ایک عذاب کی شکل میں ہوگا، اور یہ عذاب اس کے گلے میں اس طرح لٹکا ہوا ہوگا کہ یہ اس کی بانچھوں کو کھینچے گا دونوں طرف سے، اور بانچھیں کھینچ کر کے اسے یہ عذاب پہنچائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال جس کی زکوٰۃ یہ لوگ ادا نہیں کرتے، جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال قیامت والے دن اس شخص کے پیچھے دوڑے گا اور بھاگے گا، اور یہ اس سے ڈر کر کے اس سے آگے بھاگیں گے، اور یہ اتنا بھاگیں گے لیکن پھر بھی اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ وہ مال جو اژدہا بن کر ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو زکوٰۃ کا مال،
وہ منہ کھولے گا، اور منہ کھولے گا تو یہ جب تک اس کے منہ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں ڈال دیں گے اور وہ اس ہاتھ کو چبائے گا اور چبا کر کے اسے عذاب دے گا، تب تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ہمارے ساتھ آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ہم اس سے جہاد کریں گے، اس سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہمیں ادا کر دے۔ تو بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقے تھے وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ کا مال دینے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی منع کیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی اعلان فرمایا کہ جو ہمیں زکوٰۃ کا مال نہیں دے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنگ اس قوم سے کی جاتی ہے کہ جو کلمہ کفر کہہ دے، تو زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی کفر کا کلمہ بلند کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بخیلی دکھانا ہے، یہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہ اس کا توق پہنائے جائیں گے، یہ مال ان کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور ایک روایت کی روح سے کہ وہ اژدہا بن کے ان کے پیچھا کرے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام میراث اللہ ہی کی ہے، جتنا مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کو واپس جانا ہے، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ زکوٰۃ دینے سے ظاہری طور پر تو مال گھٹتا ہے، انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کے مال میں سے مال کم ہو گیا، لیکن معنوی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی خیر و برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس کی تمام ضروریات پوری کر دینے کے باوجود بھی اس کے پاس بچا ہوتا ہے، کیونکہ میراث السماوات والارض کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ سبحان